چھٹا باب ملامت میں۔ مشائخ طریقت کے گروہ نے ملامت کا طریق اختیار کیا ہے، اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ذات خداوندی سے عشق و محبت میں ملامت کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بدرجہ کمال لذت بخش چیز ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کے خاص بندے ہی ملامت کے لیے مخصوص ہوا کرتے ہیں۔ دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے مقتدی اور پیشوا ہیں، ان پر جب تک وحی نازل نہ ہوئی وہ مخلوقات میں نیک نام مشہور رہے اور آپ کو تمام لوگ بزرگ سمجھتے رہے، لیکن جب وہ اللہ تعالی کی دوستی سے بہرور ہوئے اور خلعت محبانہ پہن لیا تو پھر مخلوق نے ان پر زبان ملامت دراز کی۔ بعضوں نے آپ کو کاہن کہا، بعضوں نے شاعر، بعضوں نے مجنون، بعضوں نے جھوٹا، اور اسی طرح بیان فرمائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے دوست ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خائف نہیں ہوتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اس سے متصف کرتا ہے، اور اللہ بہت وسیع علم والا ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جو بھی اس عبادت اور ذکر میں محو ہوگا تمام جہان اسے ملامت کرنے والا بن جائے گا، اور اس صورتحال کا ایک بڑا فائدہ اس بندہ خدا کو یہ ملے گا کہ اس کے بھید مخلوقات سے مخفی رہیں گے اور وہ ان کی خلل اندازی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ مخلوق کو ملامت کرنے کے شغل اور اس کی ذات سے متعلق غلط فہمیوں سے نجات ہی نہیں ملے گی کہ وہ اس کے بھید دریافت کرنے کے درپے ہو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اغیار کی دخل اندازی اور خلل بیجا سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ وہ ان کی حفاظت یہاں تک فرماتا ہے کہ وہ اپنی روحانی و باطنی صفات کو خود بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ان کی ممکنات و تاثرات کا مکمل فہم و ادراک کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کسی وقت اپنی زبان ہی سے ان مخفی صفات کا اظہار نہ کر بیٹھیں، کیونکہ پھر تو مخلوقات سے ان کے باطن سے آگاہ ہو جانے پر ان کے لیے ایک مصیبت اور پریشانی کا باعث ہو جائے گی۔ بس اسی لیے اللہ تعالی نے مخلوق کو ایسے خیالات اور تصورات میں گھیرا کہ وہ ان پر زبان طعن و ملامت ہی دراز کرتی رہے اور ان کی باطنی دنیا کی طرف نظر نہ کر سکے۔ علاوہ اللہ تعالی نے اپنے ایسے محبوب بندوں کو اپنی ذات میں بھی نفس لوامہ کا خاصہ رکھ دیا تاکہ ان کا نفس ہر ناجائز اور خلاف شریعت بات پر انہیں ملامت کرتا رہے، اور اسی طرح نیکی کے تمام کاموں میں غفلت یا سستی برتنے کے باعث بھی انہیں ملامت کرتا رہے، اور یہی قول کلام اللہ کی بنیاد پر معتبر اور مستند قول ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی حجاب و آفت نہیں کہ وہ اپنی صفات و ممکنات کا ادراک کرنے سے مغرور ہو جائیں اور ان کے بھید مخلوقات پر ظاہر ہونے لگیں۔ دراصل غرور دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو مخلوقات خدا میں معزز ہو جانے کے باعث کی بنا پر ان سے اپنی مدح و توصف سننے کے سبب۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی کام مخلوقات کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ تعریف سن کر غرور میں آ جاتا ہے، اور غرور پیدا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو اپنا کوئی کام بھلا اور پسندیدہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اس پر غرور و فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بس اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ مخلوقات کو ان سے بیگانہ و ناآشنا رکھا، اور اگرچہ ان کے اعمال اور معاملات
بالکل ٹھیک ہوں، مخلوقات انہیں پسند نہیں کرتی، کیونکہ مخلوقات اپنی جہالت اور غفلت و معصیت کے باعث حقیقت سے مطلع نہیں ہوتی، اور خلوص اور صداقت کو نہ پہچاننے کے سبب ان سے کنارہ کش رہتی ہے، اور اس لیے وہ نہایت سکون و اطمینان میں رہتے ہیں، اور ان کے مجاہدے چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ اپنی توفیق اور قوت ایمان کے باعث ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ غرور و فخر سے بچے رہتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی پسند فرما لیتا ہے اسے مخلوق پسند نہیں کرتی، اور جو اپنے آپ کو خود پسند کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ابلیس کو مخلوقات نے پسند کیا، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہوا، لیکن چونکہ وہ حق تعالی کا منظور نظر نہ تھا اس لیے لعنت کے بوجھ میں دب گیا اور خدا کے سامنے مغضوب ٹھہرا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا منظور نظر ہمیشہ اقبال مند ہوتا ہے، اور محض مخلوق کا منظور نظر ہمیشہ خدا سے غافل ہوتا ہے اور معاصی میں مبتلا۔ دوسری طرف دیکھو کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے پسند نہ فرمایا، بلکہ اللہ کے حضور ان الفاظ میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی کیا تو زمین میں فساد برپا کرنے والی ہستی کو پیدا فرما رہا ہے؟ اور آدم علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو پسند نہ فرماتے تھے اس لیے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے پروردگار ہم نے نافرمانی کے باعث اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ چونکہ آپ اللہ تعالی کے پسندیدہ تھے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فنسی فلم نجد لہ عزما، یعنی آدم بھول گیا اور اس نے ارادتاً یہ کام نہیں کیا۔ بس خدا کے نزدیک پسندیدہ ہونے اور مخلوق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خدا کی بخشش و رحمت حاصل ہوئی، اور یہ اس لیے کہ تمام مخلوقات جان لے کہ خدا کا مقبول وہی ہے جس کو مخلوق نے ناپسند کیا ہو، اور محض مخلوق کا پسندیدہ خدا تعالی کا مقبول نہیں ہوا کرتا۔ بس مخلوقات کا ملامت کرنا خدا کے دوستوں کے لیے ضروری غذا ٹھہری، اس لیے کہ اس میں اس کے دوستوں کی قبولیت کا نشان ہے۔ بس ان کا ملازمت کرنا اللہ تعالی کے قرب کی علامت ہے، جس طرح لوگ مخلوقات کے قبول کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ مخلوقات کی ملامت سے خوش و خرم ہوتے ہیں۔ اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ الفاظ سنے کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری الا اولیائی، یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے دوستوں کے علاوہ کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ فصل دوسری، اسباب ملامت۔ لیکن ملامت تین وجوہ سے ہوتی ہے، ایک سیدھا چلنا یعنی پرہیزگاری، دوسرے ارادہ کرنا اور تیسرے ترک کرنا۔ اور سیدھا چلنے پر ملامت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص راست باز ہے اور اپنے دینی امور کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور ویسے معاملات کو بھی خوب حفاظت کرتا ہے، اور مخلوقات اس کو پھر بھی ملامت کرتی ہے کیونکہ لوگوں کا دستور یہی ہے، مگر لا یخافون لومۃ لائم کے مطابق ملامت کرنے والوں کی ملامت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور قصد کرنے پر ملامت کی یہ وجہ ہے کہ شخص مخلوقات میں ذی رتبہ ہو جائے اور ان میں خوب شہرت پکڑے اور اس کا دل جاہ و منصب کی طرف مائل ہو، اور بائیں ہمہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ مخلوقات سے فارغ و بے تعلق ہو کر خدا کی طرف راغب و مشغول ہوگا، اور پھر از راہ تکلف ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس کے باعث مخلوقات کی طرف سے فوراً ملامت شروع ہو جائے، نیز وہ ملامت کرائے بھی تو ایسے طریق سے کرائے کہ شریعت کو اس کے عمل سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور خلقت اس سے متنفر ہو جائے،
چونکہ وہ مخلوق میں ایسی ناپسندیدہ روش اختیار کرتا ہے، لہذا مخلوق اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے، اور پھر ترک کرنے پر ملامت کی صورت یہ ہے کہ کسی کو کفر و طغیان اور فسق و فجور مرغوب ہو جائے اور طبیعت ان پر مائل ہونے کے باعث وہ شریعت سے منحرف ہو جائے اور زبان سے یہ کہے کہ یہ تو ملامت کا طریق ہے جس نے شریعت کے تحت اختیار جسے میں نے شریعت کے تحت طریقت کے تحت اختیار کیا ہے، اور ملامت کا یہ راست باز بعد ازاں فی الحقیقت اس کا دستور ہو جائے اور وہ دین میں راست بازی اختیار کرے، اس نے یہ کام چونکہ نفاق اور ریا کی وجہ سے ترک کیا ہے، اس لیے وہ اپنے دین میں راست باز ہے، اور اس سے کسی صورت مخلوق کی ملامت کا ڈر نہیں۔ بہرحال وہ اپنی تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کو جس نام سے بھی مشہور کرو اسے کچھ پرواہ نہیں ہوگی، اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ اور میں نے حکایت میں پایا کہ شیخ ابو طاہر حراقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز گدھے پر بیٹھے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کا مرید ہمراہ تھا۔ اتنے میں کسی شخص نے بازار میں سے آواز دی کہ پیر زندیق یعنی بے دین پیر آیا۔ آپ کے مرید نے جب یہ بات سنی تو غیرت ارادت مندی میں کہنے والے کو زد و کوب کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور تمام بازاری بھی جوش میں آ گئے۔ اس پر شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ اگر تو اب خاموشی اختیار کرے تو میں تجھے ایسی چیز سکھلاؤں گا جس سے تیری یہ تمام تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ مرید خاموش ہو گیا۔ جب اپنے دولت خانے پر پہنچے تو مرید سے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لا۔ آپ نے اس میں سے بہت سے خطوط نکالے جن پر بھیجنے والوں نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ وہ خطوط سب کے سب مرید کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا، ان تمام لوگوں کی طرف سے میرے پاس یہ خطوط آئے ہیں۔ کسی نے مجھے شیخ الاسلام کا خطاب لکھا ہے، کسی نے شیخ زکی کا، کسی نے شیخ زاہد کا، کسی نے شیخ الحرمین کا، اور اسی طرح بہت سے القاب لکھے ہیں، مگر کسی نے فرط عقیدت میں میرا نام نہیں لکھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی لقب کا مستحق نہیں، اور ہر شیخ اپنے اعتقاد کے مطابق میرے لیے لقب تجویز کر رہا ہے، اور اگر اس بیچارے نے بھی اپنے اعتقاد کے مطابق میرا ایک لقب رکھ دیا تو نے جھگڑا فساد کیوں برپا کر دیا؟ لیکن جس شخص کا طریقہ یہ ہو کہ ملامت کو قصداً اختیار کیا جائے اور عزت و توقیر چھوڑ کر مخلوقات کو اپنے سے برگشتہ اور منحرف کرنا ہو، تو وہ اس طرح پر ہے کہ ایک روز امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کھجوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ غلام بھی چل رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اريد ان اجرب نفسی اجرب نفسی، یعنی میرے غلام تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مخلوقات میں میرا جو رتبہ ہے اس کا فخر مجھے کسی کام سے نہ روکے۔ اور یہ حکایت ملامت لینے پر سری ہے، اور اسی مطلب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ سفر حجاز سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ تمام شہر میں غوغا برپا ہوا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تمام شہر حضور کی پیشوائی کے لیے جمع ہوا تاکہ آپ کو تعظیم و تکریم سے لائیں۔ اس پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے میرے ساتھ رہے تو مجھے لحاظ و آداب کے تقاضے سے ان میں مصروف رہنا پڑے گا اور ذکر و عبادت میں بہت خلل واقع ہوگا۔ چنانچہ آپ جب بازار میں تشریف لائے تو اپنی آستین سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کی۔
جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بیزار و برگشتہ خاطر ہو کر چلے گئے، اور اعتقاد باطل ہو جانے کی وجہ سے ایک بھی وہاں نہ ٹھہرا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ نے اپنے ایک مرید کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب سب لوگ سبب بے اعتقادی وہاں سے چلے گئے تو آپ نے مرید کو فرمایا کہ تو نے دیکھا میں نے شریعت کے ایک ہی مسئلے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے باعث تمام مخلوقات سے مجھے آزادی اور یکسوئی حاصل ہو گئی، اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ملامت کے واسطے ایک برے اور خلاف شریعت فعل کا مرتکب ہونا پڑتا تھا، مگر آج کل اگر کوئی ملامت کا خواہاں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز بہت لمبی کر کے پڑھے یا دین کی مکمل طور پر پیروی کرے۔ بس اتنی سی بات سے اس پر منافقت اور ریاکاری کا فتویٰ لگ جائے گا، لیکن جس شخص کا طریق خلق خدا کو ترک کرنا ہو وہ خلاف شریعت ایک آدھ کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور بالکل واضح گمراہی ہے جو پہلے ہی سے مقبول نہ ہو۔ اگر وہ ترک تعلقات کا طریقہ اختیار کرے تو فی الحقیقت اس کو مقبول ہونے کی خواہش دامنگیر ہوتی ہے، اس کا مقبول نہ ہونے کے باعث رد خلائق کا طریقہ اختیار کرنا محض اس خواہش قبول کے لیے ایک بہانہ اور تکلف ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدعیوں میں سے ایک کے ساتھ صحبت و مجلس اختیار کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن اس نے ایک کام خراب کیا اور اس کا عذر تحصیل ملامت کو قرار دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ عذر تو بالکل بودا ہے، اس پر وہ غضبناک ہو گیا۔ میں نے کہا جب یہ شخص تیرا ہم مشرب اور ہم مسلک ہے تو پھر اس پر قہر آلود کیوں ہوتا ہے تو؟ اور جو شخص خلق خدا کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو ذاتی عمل سے دلیل بھی مہیا کرنی چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ پابند توحید و سنت ہو، اور جب ہم تجھ سے ظاہری طور پر فرائض سے انحراف دیکھ رہے ہیں اور تو مخلوقات کو فرض ہی کی طرف دعوت دیتا ہے تو ہمیں تیرا یہ کام خلاف اسلام معلوم ہوتا ہے۔ تیسری فصل، ملامت کے روحانی و باطنی فوائد۔ جاننا چاہیے کہ ملامت کے مذہب کو بذات خود شیخ ابو احمد بن قصہ رحمۃ اللہ علیہ نے نشر فرمایا ہے، اور ملامت کی حقیقت میں آپ کے بہت سے لطیفے ہیں۔ آپ نے فرمایا الملامت ترک السلام، یعنی ملامت سلامتی کو ترک کا نام ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر سلامتی کو ترک کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور اس طرز عمل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر مخلوقات سے علیحدہ ہوگا اسی قدر حق تعالی سے واصل ہوگا۔ پس مخلوق جس طریق کو اپنے لیے سلامتی سمجھتی ہے اہل ملامت اس سے منحرف اور کنارہ کش رہتے ہیں، جیسا کہ احمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ من صوفی، یعنی صوفی کون ہے؟ قال وجدانی الذاتی، جو انہوں نے فرمایا جس نے ذات حق تعالی کو پا لیا۔ اور خوب سمجھ لو کہ ولایت کے رموز میں کوئی چیز ملامت سے زیادہ خوشگوار نہیں۔ یہاں تو عاشق حق تعالی خدا تعالی کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ الملامت فی ہواک لذیذۃ لان الملامت رودۃ العاشقین ونزہۃ المحبین وراحۃ المشتاقین وسرور المریدین، یعنی تیری ذات کی آرزو میں ملامت کو بہت لذت بخش پاتا ہوں، کیونکہ ملامت سچے عاشقوں کا روح افزا باغ ہے اور محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو اور تازگی ہے، اور مریدوں کے لیے راحت و مسرت کا باعث ہے۔ اور یہ لوگ
ملامت کو روحانی کیف و سرور کی سلامتی کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ درجہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ملامت کے اسباب اور ملامت کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں پہلی امتوں کے تمام زاہدوں، عابدوں اور اہل ریاضت کو یہ درجہ نہیں ملا، اور ملا ہے تو امت مسلمہ کے مخلصین کو ملا ہے، جو اسباب شرک اور ذرائع شرک سے برطرف رہتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنے قلب و دماغ پر متمکن نہیں ہونے دیتے۔ بائیں ہمہ میرے نزدیک ملامت کا خواہش مند ہونا بھی عین ریا ہے، اور ریا عین نفاق ہے۔ اس لیے ریاکاری بھی تو تصنع اور تکلف سے ایک راستہ ہے، اور یہی روش اختیار کرتا ہے جس کے باعث خلق خدا اسے قبول و پسند کرے۔ اسی طرح یہ ملامتی بھی ایک راستہ بطور تکلف و تصنع ہی اختیار کرتا ہے تاکہ مخلوق اس سے بیزار و بدظن ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے اسے بعض اوقات خلاف شریعت اعمال بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ اور ایک دفعہ مجھے ماورن نہر کے ملامتیوں میں سے ایک کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا۔ جب وہ ملامت کے ذوق سے بہت خوش ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھائی، اس شوریدہ حالی سے تیرا مقصد و مدعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مخلوقات سے فراغت اور آزادی اختیار کرنا۔ میں نے کہا کہ مخلوقات تو بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابل تیری عمر کم ہے، اور تو اس تھوڑی سی عمر میں اتنی مخلوق سے خلاصی کس طرح حاصل کرے گا؟ اگر تو مخلوق سے خلاصی چاہتا ہے تو انہیں اپنے بیزار و متنفر کرنے کے مصنوعی اسباب پیدا کرنے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو خود ان سے بے تعلق اور کنارہ کش رہنے کی کوشش کر، اور مجلس آرائی اور یاوہ گوئی سے پرہیز اختیار کر کے گوشہ تنہائی میں ذکر و فکر حق میں محو رہ۔ اور پھر ایک گروہ ہے جو ریاضت میں خود ہی اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے تاکہ طبیعت میں غرور و نخوت کا مادہ پیدا ہو جائے اور اس ضمن میں مخلوقات کی جانب سے بھی ناروا حرکات سرزد ہو جائیں، تو وہ انہیں برا یا تکلیف دہ بالکل محسوس نہیں کرتے بلکہ مسرور و مطمئن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم ادہم جیسے بلند پایا ولی اللہ کے متعلق حکایات بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نفس کی مراد کبھی پوری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مجھے 2 مرتبہ موقع ملا اور تحصیل مراد میں کامیاب رہا۔ ایک دفعہ تو میں کشتی میں سوار تھا کہ کسی شخص نے میرے کپڑے پھٹے پرانے اور میرے بال بڑھے ہونے کے باعث مجھے شناخت نہ کیا، اور وہ لوگ اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر طنز و تمسخر کرتے تھے اور میری تحقیر میں کوشاں تھے۔ کشتی میں ہمارے ساتھ ایک مسخرہ بھی تھا، جب بھی وہ میرے پاس آتا میرے بال نوچتا اور ٹھٹے مذاق سے میری توہین میں کوئی فروگزاشت نہ کرتا تھا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو مقصد میں کامیاب پاتا تھا اور باطنی طور پر بہت مسرور تھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں بارش شروع ہوئی اور اس وقت میرے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ مجھ پر جو گودڑی تھی وہ بارش سے تر ہو کر نچڑ رہی تھی، اور آخر سردی سے مجبور ہو کر میں ایک مسجد میں گیا، وہاں بھی کسی نے رہنے نہ دیا۔ آخر تیسری مسجد میں گیا تو وہاں سے بھی بے مراد واپس ہوا۔ بالآخر میں سردی کی شدت سے عاجز و لاچار ہو گیا اور ایک حمام کی بھٹی کے سامنے جا بیٹھا، جس کے دھوئیں سے میرے کپڑے اور جسم سیاہ ہو گئے اور طبیعت نے اضطراب محسوس کیا، لیکن نفس کا غرور زائل ہونے کے باعث میں نے روحانی کیف و سرور پایا۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، ایک دفعہ مجھ پر ایک روحانی و باطنی راز منکشف نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک طویل اور انتھک مجاہدہ کیا لیکن مشکل حل نہ ہو سکی۔ بیشتر ازیں مجھے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا تھا، لیکن ابو یزید کے مزار پر اعتکاف کرنے سے حل ہو گیا تھا۔
اس دفعہ پھر وہاں حاضر ہوا اور 3 ماہ تک وہاں پڑا رہا۔ ہر روز 3 دفعہ غسل اور 3 دفعہ طہارت کرتا تھا، لیکن وہ راز نہیں کھلتا تھا۔ آخر سفر خراسان کا ارادہ کیا۔ دوران سفر میں ایک رات ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ آخر سفر خراسان کا ارادہ کیا، جس میں صوفیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں نے سنت کے مطابق سادہ مرقعہ یعنی گودڑی پہن رکھا تھا، لیکن اس رات وہاں قیام ضروری تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کوٹھے پر بٹھایا اور خود ایک بلند کوٹھے پر بیٹھے ایک خشک روٹی مجھے کھانے کو دی۔ خود عمدہ اور نفیس کھانے کھاتے تھے اور مجھے طنز کرتے تھے۔ کھانے کے بعد خربوزے کھانے لگے اور ان کے چھلکے مجھے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے دل میں کہا، بارے خدایا، اگر ان لوگوں کا لباس تیرے دوستوں کا سا نہ ہوتا تو میں یہ باتیں ان سے کبھی برداشت نہ کرتا۔ ہر چند وہ لوگ طعن و تشنیع اور بد تہذیبی میں زیادتی کرتے تھے، لیکن میرا دل ایک عظیم الشان سنت انبیاء و اولیاء کی تعمیل میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ بہرکیف اس باطنی رنج و اضطراب کے بوجھ نے میری پیش آمدہ مشکل حل کر دی، اور وہ راز مطلوب جس کے لیے میں عرصے سے بے چین تھا از خود مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ مشائخ طریقت جاہلوں کی سختیاں کیوں سہتے چلے آئے ہیں۔ پس تحقیقی طور پر ملامت کے تمام مسائل و احکام اور مفادات بھی ہیں، جن کو میں نے اللہ تعالی کی تائید و توفیق سے ظاہر کر دیا ہے۔